بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرمی چیف کی ملاقات ہوئی علماء کے وفد کے ساتھ، اس کے اوپر ایک پروپیگنڈا لانچ کیا گیا ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں اس کو ہم ذکر کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ کہ میاں محمد نواز شریف کی ڈونلڈ بلوم امریکی سفیر کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس پر پاکستان تحریک انصاف کو اس کو کیا اعتراض ہے، اور اس اعلامیے میں کون سی ایسی قابل اعتراض باتیں ہیں کہ جن کو پاکستان تحریک انصاف نے مسترد کر دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ کہ پاکستان عوامی تحریک عمران خان صاحب کے سیاسی کزن ڈاکٹر طاہر القادری کی پیٹ کے مرکزی صدر قاضی زاہد صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ 7 سال جو پاکستان عوامی تحریک غیر فعال رہی، اب وہ الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے، اور آمدہ الیکشن میں وہ بھرپور طریقے کے ساتھ اپنے انتخابی نشان کے ساتھ الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اور اس موقع پر انہوں نے خصوصیت کے ساتھ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ کسی طرح بھی اتحاد نہیں کریں گے، اس لیے کہ ماڈل ٹاؤن میں جو ان پر ظلم ہوا، جو ان کے لوگ مارے گئے، تحریک انصاف کو حکومت ملی، اور اس حکومت کے دورانیے میں انہوں نے اس پر کسی طرح کا کوئی تعاون نہیں کیا ہے۔ آرمی چیف نے ملاقات کی علماء کے وفد کے ساتھ، اور اس کے ملاقات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے امریکہ میں موجود کچھ لوگوں نے ٹویٹ کیا، اور انہوں نے ایک پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی کہ جس میں کہا گیا کہ آرمی چیف نے ملاقات کے دوران بلٹ پروف شیشہ استعمال کیا۔ پروپیگنڈا کرنے والوں کا یہ کہنا تھا کہ جب جی ایچ کیو جیسی محفوظ جگہ پر، اور وہ حال کہ جو اتنا محفوظ ہے جی ایچ کیو کے اندر، وہاں بھی آرمی چیف اگر غیر محفوظ ہے اور بلٹ پروف شیشہ استعمال کر رہا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے کسی المیت سے کم نہیں ہے۔ منصور علی خان صاحب نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کسی طرح کا کوئی شیشہ اس میں استعمال نہیں ہوا تھا، اور یہ محض پروپیگنڈا کرنے اور آرمی کو خراب کرنے اور بدنام کرنے کی ایک بھونڈی کوشش ہے۔ اس طرح کا کوئی شیشہ استعمال نہیں ہوا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت مسترد ہو گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ اس کا تفصیلی فیصلہ 10 صفحات پر مشتمل آج سامنے آیا، جس میں کہا گیا ہے کہ جرم پر ابھارنے والا بھی ایسے ہی ہے جیسے جرم کرنے والا، اس لیے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ روا رکھتے ہوئے ان کی ضمانت کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اور مزید یہ کہ عدالت نے 4 ہفتوں کے دوران اس کیس کو نمٹانے کی ہدایت جاری کی ہے۔ خدیجہ شاہ کی نظر بندی کو ان کے خاوند نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ شہباز شریف صاحب آشیانہ کیس میں بری ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ 10 اور لوگ بھی ہیں جو اس کیس میں بری ہوئے ہیں۔ اگر بات کریں نواز شریف کی امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کے ساتھ ملاقات کی، تو اس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس پر کافی اعتراض ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ لیکن یہ یاد رہے کہ پرویز الہی صاحب نے ایک بیان دیا تھا 2-3 دن کے عمران خان صاحب کے ساتھ یورپین یونین کے وفود اور IMF کے وفود آ کر ملاقات کرتے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ عمران خان صاحب کا قد کاٹ اتنا ہے کہ جیل میں ہونے کے باوجود بھی بیرونی ملک کے سفراء آ کر ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی یوٹیوبرز ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس کے ری ایکشن میں عمران خان نواز شریف صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں بہت سارے سفراء کے ساتھ، جن میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تعلقات کی اہمیت پر دونوں لوگوں نے اس کی اہمیت پر زور دیا، اور ان میں نئی راہیں تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، اور آپس میں باہمی تعاون کو مزید بڑھانے کی بات کی گئی۔ یہ تو نارمل روٹین کی بات تھی، لیکن جو اعتراض والی بات ہے وہ یہ کہ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی سیاسی و معاشی صورتحال، خاص طور پر عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا کہ آج ملک کو درپیش لاتعداد مسائل اور برہنوں سے نکلنے میں پاکستان کے عوام ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو قائدانہ کردار دے کر اپنا بھرپور اعتماد کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ یہ امریکی سفیر کیسے کہہ سکتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو ووٹ دے کر وہ اپنے بھرپور کردار کا ادا کریں گے، اعتماد کریں گے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ اعلامیہ امریکہ کی پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت ہے، جس کو پاکستان تحریک انصاف مسترد کرتی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹانے میں جو سازش کی گئی اور اس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کو اقتدار دیا گیا، یہ اسی کڑی کا ایک حصہ ہے۔
اب اگر بات سوچنے کی یہ ہے کہ یہ اعلامیہ یقینی طور پر جس نے بنایا انہوں نے اڑتے ہوئے تیر کو اپنی طرف لینے اور کھینچنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ایک بھونڈی کوشش ہے جسے مسترد کیا جانا چاہیے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہماری جو سیاست ہے ہمارے ملک کی، اس میں اگر دیکھا جائے تو مقامی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے نظریے اور اپنے سوچ اور اپنے کردار کے بل بوتے پر کھڑی نہیں ہوتی۔ ہر ایک سیاسی جماعت مقامی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑی ہونے سے پیچھے ہٹ جاتی ہے اور اس کے ساتھ مل کر اور اس کے ساتھ دوستی لگا کر اور اس کی ایک لحاظ سے جسے عام زبان میں کہا جاتا ہے بوٹ چاٹ کر وہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ ہر ایک سیاسی جماعت، ان میں سے کون ہے جو امریکہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ سوائے جس طرح کے پاکستان میں یہی سیاسی جماعتیں جب اقتدار ان کو دیا جاتا ہے تو ان کو سول سپریمیسی یاد نہیں ہوتی، جو ہی اقتدار سے نکلتے ہیں تو عمران خان صاحب نے ان کو یہ میر جعفر اور میر صادق کہا، اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو۔ تو گویا کہ جب آپ مقامی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑنے اور اس کے ساتھ مخالفت اور مخاصمت کے لیے تیار نہیں، تو امریکی جیسی طاقت کے سامنے آپ میں سے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ صرف یہ ہے کہ دونوں طرف سے اپنی اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے کبھی امریکہ کی حمایت حاصل کر کے سیاست کو چمکایا جاتا ہے اور کبھی امریکہ سے مخالفت کی صورت میں سیاست کو چمکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔